نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. سورۃ البقرہ آیت نمبر 96 لفظی ترجمہ. وَأَتِمُّوا اور تمام کرو، پورا کرو، الحج حج والعمرۃ اور عمرہ للہ اللہ ہی کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ بس اگر تم روک لیے جاؤ. احصرتم احصار جو ہے یہاں پر ماضی مجہول کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر ہے. بیماری یا خوف کا روکنا احصار. فمستیسر تو جو آسانی سے مل سکے، جو میسر ہو، من الہدی قربانی سے. ولا تحلقوا حلق سر منڈانے کو کہتے ہیں حلق. لا تحلقوا اور نہ منڈاؤ. رؤوسکم رؤوس رأس کی جمع ہے، رؤوسکم اپنے سر. حتی یبلغ یہاں تک کہ پہنچ جائے الہدی قربانی محلہ اس کی جگہ. محلہ یعنی محل یہ ظرف ہے، مکان ہے حدی کے ذبح کرنے کی جگہ ہے، حرم شریف. فمن کان پس جو کوئی ہو منکم تم میں سے مریضاً بیمار او بھی یا ہو اس کو اذن تکلیف من رأسہ اس کے سر میں ففدیۃ تو بدلہ دے من صیام روزے سے او صدقۃ یا خیرات سے او نسک یا قربانی سے. فَإِذَا پس جب امن تم مطمئن ہو جاؤ تم، مامون ہو جاؤ تم. فمن تمتع تو جس نے فائدہ اٹھایا بالعمرتی عمرہ سے الی الحج حج کے ساتھ. فمستیسر تو جو میسر ہو من الہدی قربانی سے تو وہ پیش کرے. فمن لم پس جو نہ یجد پائے، وجد یجد لم کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے، لم یجد نہ پائے قربانی. فصیام تو روزے ہیں 3 ایام یوم کی جمع ہے دن کے. فی الحج حج میں یعنی حج کے دنوں میں. و7 اور 7 دن کے. اذا رجعتم جب تم لوٹو واپس ہو جاؤ. تلک یہ 10 کاملۃ پورے ہیں. ذالک یہ حکم لمن اس شخص کے لیے ہے جو لم یکن نہ ہو اہلہ اس کے گھر والے حاضری موجود المسجدی الحرامی مسجد حرام کے پاس. واتقوا ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے. وَاعْلَمُوا اور جان لو. عالم یعلم جاننا، وَاعْلَمُوا جان لو
ان اللہ کہ اللہ تعالی شدید و سخت العقاب سزا دینے والا ہے۔ مفسرین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے آیت نمبر 96 یہ گزشتہ آیت سے 1 سال قبل نازل ہوئی ہے پہلے، اور قرآن میں اس کی ترتیب بعد میں ہے، وہ اس لیے کہ اس کو مستقل حیثیت حاصل ہو جائے، اور اس لیے بھی کہ اس میں حج کے دوسرے مسائل بھی ہیں جس طرح ابھی معلوم ہوگا، اور آگے بھی حج کے مسائل ہی آتے ہیں، الحج اشہر معلومات، اس کے بعد والا رکوع جو ہے اسی سے شروع ہوتا ہے، لہذا ان کے ساتھ بھی اتصال ہو جائے، اس وجہ سے اس کو مؤخر کیا گیا ہے۔ آیت میں 3 مسائل ہیں، ان میں باہم مناسبت ہے، ربط ہے۔ سب سے پہلے احصار کا حکم ہے، اور احصار میں یعنی بندے کو روکا جاتا ہے یا باطنی سبب سے بندہ رکتا ہے یا ظاہری سبب سے رکتا ہے تو مجبوراً احرام کھولنا پڑتا ہے دونوں صورتوں میں۔ ظاہری سبب کوئی دشمن آگے جانے نہیں دیتا، فضائی راستہ بند کر دیتا ہے، سمندری راستے سے آگے جانے نہیں دیتا، خشکی کے راستے سے آگے بڑھنے نہیں دیتا، اور باطنی کوئی بیماری ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، اور پھر کسی مجبوری میں احرام میں جو ممنوعات ہیں، احرام باندھنے کے بعد بعض چیزیں جائز چیزیں بھی ممنوع ہو جاتی ہیں، ممنوعات کے ارتکاب کا حکم بیان کیا ہے یہاں پر۔ اس میں احرام کھلتا تو نہیں ہے، لیکن احرام میں ممنوعات کے ارتکاب سے فدیہ واجب ہوتا ہے، اور فدیہ 3 چیزیں ہیں، ان میں ایک قربانی بھی ہے جس کا کم درجہ بکرا یا بکری اور اوپر کا درجہ اونٹ ہے، اور یہ قربانی جو ہے حج تمتع اور حج قران میں بھی واجب ہے۔ اس طرح تیسرا مسئلہ جو ہے تمتع اور قران کا بیان ہوا ہے۔ اب یہاں پر احصار کہتے کسے ہیں؟ حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے بعد کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، کوئی مانع پیش آ جائے، اس کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ بات یہاں سے شروع کی ہے کہ دوسری عبادات کی طرح، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، اور اسی طرح حج جو ہے، حج بھی عبادت ہے، اور دوسرے عبادات کے لیے مفسدات ہیں، مکروہات ہیں، ان کا ارتکاب کرنے سے وہ عبادت فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے یا قضا لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حج میں بھی یہی بات ہے۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، جس کی فرضیت قرآن کریم سے ثابت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے، محمد رسول اللہ کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے، اور لہٰذا اس کا منکر اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، اور حج کی فرضیت کو مانے بغیر کوئی بندہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح نماز کی فرضیت ہے، روزے کی فرضیت ہے، زکوٰۃ کی فرضیت ہے، اسی طرح حج کی فرضیت بھی ہے، اور حج کیا جاتا ہے، حج ادا ہوتا ہے اس کے مخصوص مہینوں میں جو شروع ہوتے ہیں رمضان کے فوراً بعد، شوال سے شروع ہوتے ہیں تا 10 ذی الحجہ تک، اور جس کے اندر فرائض ہیں، احرام باندھنا ہے، وقوف عرفہ ہے، اور اسی طرح واجبات ہیں، اور مخصوص گھر کا طواف ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ کر کے احرام باندھ کر بندہ شوال کے مہینے میں لندن چلا جائے یا پیرس جا کر کسی محل کا یا کسی علاقے کا طواف کرے یا کسی شخصیت سے ملاقات کرے تو وہ حاجی نہیں کہلاتا، اور ایسا کہنے والا کرنے والا مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ یا کوئی دنیا کے کسی اور
کارنر میں کسی اور علاقے میں ایسا کعبہ تعمیر کرے اپنے لیے اور وہاں جا کر وہ حج ادا کرے، جس طرح بروزی فرقے کے لوگ یہ کام کرتے ہیں، تو مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ تو یہاں سے پھر دوسری فرماتا ہے دوسری عبادات کی طرح حج اور عمرہ جو ہے یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے، کوئی دوسری فاسد نیت نہیں ہونی چاہیے۔ نیت فاسد ہو جائے تو پھر نہ عمرہ ہوگا نہ حج۔ اور شروع کرنے سے، جس طرح نماز شروع کرنے سے اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، حج شروع کرنے سے بھی واجب ہوتا ہے، عمرہ شروع کرنے سے بھی واجب ہوتا ہے، اور درمیان میں اگر اس کو چھوڑ دیا جائے یا کوئی ایسی رکاوٹ پیش آ جائے جس سے بندہ اس عبادت کی تکمیل نہ کر سکے تو بعد میں اس کی قضا لائے گا۔ دونوں کو پھر پورا کرنا بعد میں واجب ہے، درمیان میں چھوڑنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر ان کو توڑ دیا تو قضا واجب ہے، توڑنے پر قضا واجب ہے، اگرچہ حج نفلی ہو اور عمرہ تو سنت ہی ہے، پھر بھی اس کی قضا واجب ہے۔ البتہ احصار واقع ہو، احصار یعنی قدرتی رکاوٹ، تو قربانی کر کے احرام کھول سکتے ہیں، اور پھر علماء احناف کے نزدیک جب عذر ختم ہو جائے تو اس کی بھی قضا واجب ہے، اور دوسرے فقہاء کے نزدیک اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ اب یہ احصار جو ہے اس کی تفصیل میں پھر فقہاء نے لکھا ہے، کسی شخص نے حج یا عمرہ کا احرام باندھا، احرام باندھنے سے پہلے احصار موجود نہیں ہوا تھا، متحقق نہیں ہوا تھا، پھر کوئی حادثہ پیش آیا، احرام باندھنے کے بعد نیت کر لی عمرے کی یا حج کی، تو کوئی حادثہ پیش آیا، مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بندہ جو ہے زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر ہاسپٹل جانا پڑا، یا کسی شدید مرض میں مبتلا ہو گیا، یا کسی جرم کے ارتکاب میں وہ پکڑا گیا، یا پولیس کو وہ مطلوب تھا اس نے اس کو پکڑ لی تو جیل جانا پڑا، یہ سب اسباب جو ہیں احصار کے ہیں۔ یا اس کا جو حج والا اس کے پاس اس کا مال تھا، اس کا سامان تھا، سب چوری ہو گیا، تو آگے کس چیز کو لے کر جائے گا؟ یا دشمن نے سامنے آ کر اس کو روک دیا۔ تو ان تمام صورتوں میں احصار متحقق ہوگا، اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں احصار جو ہے دشمن کے روکنے سے ہی متحقق ہوتا ہے، لیکن آج کل عمل جو ہے فقہاء احناف کے قول پر یہ ہے ان تمام صورتوں میں احصار جو ہے متحقق ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پر ان مسائل کو قرآن نے بیان کیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ اللہ کے لیے تو نیت آ گئی، اور حج اس کا لٹرلی میننگ قصد اور زیارت کے ہیں۔ لغت میں زیارت کو کہتے ہیں، حج زیارت ہے، بیت اللہ کی زیارت ہے، مقامات مقدسہ کی زیارت ہے۔ تو اتم الحج والعمرۃ للہ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، یہ تمہید ہے، یعنی بعد میں احصار کا مسئلہ آتا ہے، اور یہ تمہید کے طور پر بیان فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روکے جاؤ، احصرتم روکے جاؤ، مجہول استعمال فرمایا اس لیے کہ روکے جانے کے اسباب اور وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، مختلف ہو سکتی ہیں، تو فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَا اسْتَيْسَرَ جو میسر ہو وہ پیش کرو، من الحدی قربانی میں سے کم بکری یا بڑے جانور کا 7واں حصہ، جس طرح عام ہمارے یہاں قربانی میں ہوتا ہے، بکری ایک بندے کی طرف سے ہے اور بڑا جانور 7 بندوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ 7 حصے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہ ہو سکتا ہے، اور پورا جانور بھی ایک بندہ کرے تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ حدی جو ہے وہ جانور جو وہاں پر قربان کرنے کے لیے حاجی حضرات اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، ہانکتے ہیں، اور اس زمانے میں 3 مہینہ پہلے سے سفر شروع ہوتا تھا،
گدھوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر، تو یہ قافلے والے اپنے ساتھ بھیڑ بکریاں اور یہ قربانی کے جانور بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ آج کل چونکہ اللہ نے آسانی فرمائی ہے، وہ پیسہ داخل کرتے ہیں، وہاں سارا کچھ ہوتا ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ۔ حلق مردوں کے لیے، حلق جو ہے حج کا احرام باندھنے کے بعد، یعنی بدن کا کوئی بال جو ہے نہیں کاٹ سکتے، ناجائز، اور بدن کے جانور جو ہیں جوئیں، ان کو بھی نہیں مار سکتے، اس لیے کہ وہ مقام امن ہے۔ اب کوئی مسئلہ آ جائے، بندہ مجبور ہو جائے، پریشان ہو جائے، تو اس پریشانی کا کیا حل ہوگا؟ تو یہاں پر عام حکم تو یہ لا تحلقوا رؤوسکم، تحلقوا مردوں سے فرمایا ہے۔ عورتوں کے لیے تو بالوں کو کاٹنا یا منڈانا حج سے پہلے بھی حرام ہے، اور حج کے دنوں میں اس حرمت میں مزید سختی آ جاتی ہے، گناہ کا ویٹیج بڑھ جائے گا، ان کے لیے تو حلق ہے ہی نہیں، اس کے مخاطب جو ہیں وہ مرد ہیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سروں کو نہ منڈاؤ، حتیٰ یہاں تک یبلغ الہدی، پہنچ جائے تمہاری قربانی، تمہاری ہدی، محل قربان گاہ میں، حرم شریف پہنچ جائے، یعنی وہاں تک احرام میں رہو، جانور وہاں تک پہنچ جائے، اس وقت تک تم احرام نہیں کھول سکتے، اور تمہیں اطلاع مل جائے قربانی کا جانور وہاں پہنچ گیا، تو اب جہاں سے تم روکے گئے ہو، تمہارا احصار کیا گیا ہے، تمہیں آگے بڑھنے سے روک دیا گیا ہے، یا تم ہسپتال پہنچ گئے ہو، اس وقت پھر تم سر منڈا سکتے ہو، احرام سے باہر آ سکتے ہو، اور ممنوعات احرام جو احرام سے پہلے جائز تھی، احرام کی وجہ سے ان پر پابندی لگ گئی تھی، ان کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن اس وقت تک یہ حد بندی ہے، اس وقت تک یہ کام نہیں کر سکتے، احرام سے باہر نہیں آ سکتے، یعنی قربانی ہو جانے کے بعد احرام ختم ہو جائے گا۔ اور عذر کی وجہ سے، اب فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یہاں پر اعذار جو ہیں عذر، ان اعذار کی وجہ سے احرام میں ممنوعات کے ارتکاب کا حکم بیان فرماتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث میں آتا ہے، کتاب التفسیر جامع ترمذی، حدیبیہ کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ ہانڈی پکا رہے تھے، نبی علیہ السلام نے دیکھا ان کے سر سے جوئیں چڑھ رہی ہیں اور اس کے چہرے پر آ رہی تھی، تو پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا ایؤذیک حوامک، کیا تمہیں یہ تمہارے کیڑے پریشان کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا نعم یا رسول اللہ، بہت پریشان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں پریشان کرتے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک مارنے کا حکم نہیں تھا، تو یہ آیت نازل ہوئی، اور نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ سر منڈاؤ اور فدیہ دے دو۔ اب سر منڈانے کا حکم تو دیا، لیکن ساتھ فدیہ، کیونکہ جب تک سر نہیں منڈائے گا بالوں کی جڑوں سے میل کچیل جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اور جوؤں کی پیدائش وہ میل سے ہوتی ہے، تو وہ ان کی پیدائش بند نہیں ہوگی۔ اور فدیہ یہاں پر فرمایا 3 چیزیں ہیں، 3 روزے رکھیں، یہ 3 روزے رکھنا حج کے دنوں میں لازم ہے، اگر حج کے دنوں میں 3 روزے بطور کفارہ نہیں رکھا تو پھر دم لازم ہوگا، یا جو ہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یعنی نصف سا گندم پر ہیڈ، ہر مسکین کو نصف سا، 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کرے، اس حساب سے، یا جانور ذبح کرے، اور تینوں میں سے جو چاہے کرے، اس میں کوئی یہ پابندی نہیں کہ یہ پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، یا پہلے کو چھوڑ کر تیسرے پر عمل کرے تو ادا نہیں ہوگی، یا دوسرے کو چھوڑ کر پہلے پر عمل کرے تو ناقص ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں، آزادی نہیں۔
اور بغیر عذر کے کوئی عذر کسی بندے کو پیش نہیں آیا ہے، سر کے جوئیں جو ہیں اس نے مار ڈالے یا سر کے بال اس نے منڈائے تو پھر دم لازم ہوگا۔ اب روزے رکھنے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے سے کام نہیں چلے گا، قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ یہاں پر دم لازم ہے، دم خون بہانا ہے، قربانی کرنا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، بس جو شخص تم میں سے ہو مریضاً بیمار، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں درد ہو، تکلیف ہو، تو یہ اس بندے کے سر میں تکلیف تھی، جوئیں اس کو پریشان کر رہی تھی، تو کیا کرے؟ وہ سر منڈا کر ففدیۃ من صیام، اس کا فدیہ دے۔ وہ فدیہ کیا؟ من صیام، روزوں سے، صیام صوم کی جمع ہے، روزوں سے، او صدقۃ، یا خیرات سے، صدقہ سے، او نسک، یا قربانی سے۔ تو یہ الضرورات تبیح المحظورات، قانون بیان کر دیا۔ جب انسان سخت ضرورت میں مبتلا ہو جائے تو ناجائز کام بقدر ضرورت اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ اور حج تمتع قران میں بھی قربانی واجب ہے، اور یہ دونوں حج چونکہ آفاقی کر سکتا ہے، مکے سے باہر رہنے والا آدمی کر سکتا ہے، تو یہ حج اول ادا کرنے کے اعتبار سے حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج افراد ہے جس میں صرف حج کی نیت کی جاتی ہے، اس کے ساتھ کوئی عمرہ، تمتع یا قران شامل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ہے تمتع، اور تیسرا ہے قران۔ تو جو مکہ یا داخل میقات جو ہے، مکہ مکرمہ یا میقات، یعنی جہاں سے احرام باندھے بغیر کوئی بندہ باہر والا اندر نہیں جا سکتا، وہ باؤنڈریز ہیں، میقات کہلاتے ہیں۔ تو میقات کے اندر رہنے والا باشندہ ہے، وہ تمتع اور قران نہیں کر سکتا، وہ صرف حج افراد کرے گا، اور اس پر قربانی اور طواف وداع وغیرہ واجب نہیں ہے۔ اور آفاقی جو ہے میقات سے باہر رہنے والا یا کسی اور ملک کا رہنے والا، وہ تینوں قسم کا حج کر سکتا ہے۔ تو حج تمتع جو ہے، حج تمتع کا طریقہ جو میقات سے باہر کا رہنے والا ہے، حج کے مہینوں میں عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچے، اپنا عمرہ پورا کرے، عمرہ پورا کرنے کے بعد پھر احرام کھول دے، اور پھر حلال ہونے کی حالت میں مکہ میں مقیم رہے، یعنی احرام کھولنے کے بعد گھر واپس نہیں آ سکتا، حرم میں رہنا ہوگا۔ پھر 8 ذی الحجہ کو مکہ ہی سے حج کا احرام باندھے اور حج کے جو افعال ہیں وہ ادا کرے۔ تو متمتع جو ہے اس پر قربانی واجب ہے، اس لیے کہ اس بندے نے ایک سفر میں 2 عبادتوں کو ملایا، جمع کیا، تو یہ قربانی اس پر واجب ہے۔ اور یہ قربانی عموماً لوگ سمجھتے ہیں سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں، سنت ابراہیمی نہیں، بلکہ یہ دم شکر ہے۔ دم شکر، 2 عبادتوں کو ایک سفر میں اس نے ادا کیا۔ تو قربانی جو سنت ابراہیمی ہے وہ تو مسافر پر ہے ہی نہیں۔ تو تمتع کا معنی لغت میں فائدہ اٹھانا، اس نے ایک سفر میں 2 عبادتوں کو جمع کیا تو فائدہ اٹھایا۔ اور قران جو ہے، قران آدمی آفاقی، اسے کہ قران و تمتع جو میقات کے اندر رہنے والا بندہ ہے اس پر نہیں ہے، باہر کا آدمی وہ آفاقی کہلاتا ہے۔ یہ اصطلاحات ہیں حج کے۔ وہ جو ہے میقات سے حج اور عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھے، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر احرام نہ کھولے، احرام سے باہر نہ آئے، یہاں تک کہ حج کے دن شروع ہو جائے تو فرضی حج ادا کرے، حج کے افعال ادا کرے، پھر سر منڈا کر احرام سے باہر آئے۔ تو فرق یہ ہوا کہ دونوں عبادتیں جو ہے ایک ہی سفر میں ادا ہوتی ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ تمتع میں عمرہ کرنے کے بعد بندہ عمرے سے باہر آتا ہے، کھولتا ہے عمرہ، اور قران میں عمرہ تمتع وہ احرام سے باہر نہیں آ سکتا۔
احرام کھول نہیں سکتا، لہٰذا اس کے اوپر پابندیاں بے حال ہی باقی رہیں گی، یعنی احرام کی حالت میں وہ کسی ممنوع کا ارتکاب نہیں کر سکے گا، پابندی میں رہے گا۔ اور مکہ پہنچ کر جو ہے یہ بندہ پہلے طواف قدوم کرے، یہ سنت، پھر عمرہ کا طواف کرے گا، اور اس کے بعد عمرہ کی سعی کرے گا بین الصفا والمروہ، یہ افعال عمرہ ہے، عمرے کے افعال ہیں۔ پھر احرام کی حالت میں مکہ میں ٹھہرا رہے، یہ قارن کی بات کر رہا ہے جو حج قران کر رہا ہے، اور نفل طواف وغیرہ کرتا رہے گا، پھر حج کرے، وقوف عرفہ چونکہ حج میں فرض ہے، اس کے بعد طواف زیارت کرے، اس کے بعد حج کی سعی کرے بین الصفا والمروہ، یہ حج کا طواف اور سعی ہیں۔ اور حج جو قارن ہے، حج قران کرنے والا ہے، اس پر علماء احناف کے نزدیک 2 طواف اور 2 سعی لازم ہے، ایک عمرہ کا طواف اور سعی، دوسرا حج کا طواف اور سعی۔ اور حج اور قران صرف آفاقی کا حق ہے، آفاقی جو باہر سے آتا ہے، جو حرم میں اور حل کے رہنے والے ہیں تمتع اور قران وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ قریب ہیں، قریب ہے تو جب چاہے کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت، اس لیے ان کو حج الگ کرنا چاہیے اور عمرہ الگ۔ اور جو دور کے رہنے والے ہیں ان کے لیے حج اور عمرہ کے لیے الگ الگ سفر کرنے میں پریشانی ہے، تکلیف ہے اور معاشی مشکلات کا سامنا ہے، اس لیے ان کے لیے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر حج اور عمرہ ایک سفر میں کرنا، حج اور عمرہ ایک سفر میں کرنا یہ اس شخص کے لیے ہے جس کی فیملی، جس کا خاندان مسجد حرام میں نہیں رہتی ہے، یعنی جو مکہ کا یا اس کے گرد و پیش کا باشندہ نہیں ہے، وہی تمتع قران کر سکتا ہے۔ اور اگر متمتع جو ہے تمتع کرنے والا، حج قران کرنے والا، ان کے پاس قربانی نہ ہو تو اس کو 10 روزے رکھنے لازم ہوں گے، 3 روزے حج میں اور 7 روزے گھر لوٹ کر۔ اور جو 3 روزے حج سے پہلے رکھنے ہیں وہ اشہر حج میں حج کا احرام باندھ کر رکھنے ہیں، حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھ کر رکھنے ہیں، یہ چونکہ مسائل ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں، آج کل ہم لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں، ہمارے بڑے چھوٹے، خواتین اور مرد بس ایک میلے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں کے فرائض کیا ہیں، وہاں کے آداب کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، طواف کیسے کیا جائے، عمرہ کیسے کیا جائے، وقوف عرفہ کسے کہتے ہیں، بالکل نہیں پتہ، اور وہاں جاتے ہیں چکر مار کر، ایک وزٹ ہے اور واپس آ جاتے ہیں، بس کہلائے حاجی۔ اور وہاں سے پھر تصاویر کی بھرمار اور واٹس ایپ، اور حج کرتے ہوئے بھی، طواف کے دوران بھی، اور بیوی سے گپ شپ بھی کہ آج دوپہر کے کھانے میں کیا پکایا ہے، رات کو کیا پکانا ہے، ہم جو ہے ملتزم میں ہیں اور حجر اسود میں ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ بکواس کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ عبادت ہے یا میلہ ہے یا اتوار بازار پہ گئے ہیں؟ ان لوگوں کو بس صرف اس چکر کا شوق ہے، عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بس سیم اسی طرح سمجھنا چاہیے، نماز اگر سمجھے بغیر پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی، زکوٰۃ اگر غیر مستحق کو دی جائے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح حج کے فرائض کو سمجھے بغیر گھوم پھیر کر واپس آ گیا، لوگ تو حاجی کہلائیں گے لیکن اللہ کے علم میں یہ حاجی نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ حج کے مسائل کا ماہر بھی صحابی سے، تابعین میں حج کے مسائل کا ماہر ایک صحابی سے حج کے حوالے سے مسائل پوچھ رہا ہے۔ تو حج کے مسائل کو سمجھنا ضروری ہے، سمجھے بغیر اگر کوئی وہاں جائے آئے تو بس اس کا آنا جانا ایک سفر ہے، ایک سیاحت ہے۔ عبادت سے اس کو، یعنی عبادت کو عام سفر سے، چکر سے الگ کرنا چاہیے، الگ نیت کی وجہ سے وہ عبادت ہوگی اور اس کی وجہ اس کی طرف توجہ دینے سے ہوگی، اور اس کے بعد بندہ پھر اس بات کا بھی خیال رکھے کہ میں نے اتنا مال خرچ کر کے، اتنی تکلیف برداشت کر کے
حج کر کے آیا ہوں یا آئی ہوں، اور بقیہ زندگی جو ہے اللہ کی اطاعت میں گزر جائے۔ حج سے پہلے والی زندگی اور حج کے بعد والی زندگی میں اگر نمایاں فرق ہو جائے تو علماء فرماتے ہیں یہ حج کی قبولیت کی علامت ہے، تو خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا، یہ حج افراد جو ہے، حج یعنی حج اور عمرہ ایک سفر میں کرنا، یہ اس شخص کے لیے جس کا خاندان مسجد حرام میں نہ رہتی ہو، اور جو مکہ اس کے ارد گرد کا باشندہ ہو اس پر پھر حج تمتع اور قران نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ اور تمتع اور قران کرنے والے کے پاس اگر قربانی نہ ہو تو اس کو 10 روزے پھر رکھنے ہوں گے، 3 روزے حج میں اور 7 روزے گھر لوٹ کر، اور جو 3 روزے حج سے پہلے رکھنے ہیں وہ اشہر حج میں رکھنے ہیں، یعنی حج کے مہینوں میں، حج کے دنوں میں رکھنے، حج کا احرام باندھ کر رکھنے۔ لیکن مستحب یہ ہے کہ 7 تا 9 ذی الحجہ، 7 تا 9 ذی الحجہ کے روزے رکھے، یہ مستحب ہے، اور باقی 7 روزے حج کے بعد مکہ میں بھی رکھ سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے کامل ہیں۔ تو یہاں پر تلک جو ہے اس میں اشارہ مبتدا ہے، عشرۃ کاملہ موصوف صفت مرکب توصیفی خبر ہے، اور عشرۃ کا جو معدود ہے وہ صیام، صوم، روزہ۔ عشرۃ یعنی 10 کیا چیزیں ہیں، تو وہ صیام ہے، روزہ ہے جو ڈراپ ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو 3 روزے مکے میں رکھے ہیں اور جو 7 روزے وطن میں رکھے ہیں، اپنے گھر لوٹ کر رکھے، سب کامل ہیں، ان میں کوئی ناقص نہیں ہے۔ اور یہ بات اس لیے سمجھائی کہ کوئی خیال کر سکتا تھا کہ جو 3 روزے مکے میں حج کا احرام باندھ کر رکھے ہیں وہ تو کامل ہوں گے، اسی مکے میں ہیں، حج کے احرام کے ساتھ ہیں، اور جو 7 روزے گھر لوٹ کر رکھے ہیں، وطن واپس آ کر رکھے ہیں، یہ تو برابر نہیں ہو سکتے اجر کے لحاظ سے، لہذا کیوں نہ یہ سارے روزے جو ہے حج کی حالت میں رکھے۔ اس لیے فرمایا کہ 10 کے 10 روزے جو ہیں یہ کامل ہیں، ان میں کوئی روزہ ناقص نہیں ہے، لہذا یہ خیال ذہن سے نکال دو اور حکم شرعی کے مطابق عمل کرو۔ اور تمتع جو ہے عمرے کو حج سے ملانا، تمتع کے لیے مسئلہ ضروری یہ ہے کہ اشہر حج میں ہو، حج کے مہینوں میں ہو۔ کسی نے مثلا رمضان المبارک میں جا کر اس نے عمرہ کیا، تو رمضان کے بعد شوال اس کے حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، رمضان میں عمرہ کیا، پھر مکہ میں رہ گیا اور موسم حج میں حج کیا، تو اس نے تو ایک سفر میں 2 عبادتوں کو ملایا، لیکن یہ متمتع نہیں کہلائے گا، تمتع کرنے والا یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اشہر حج میں عمرہ نہیں کیا۔ اس لیے اگر نہیں کیا تو اس پر نہ قربانی ہے نہ یہ 10 روزے ہیں۔ اچھا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، پھر جب تمہیں اطمینان نصیب ہو جائے، امن تم، یہ امن سے لفظ نکلا ہے، یعنی امن سے پہلے احصار کی بات تھی، احصار راستہ روکا گیا تھا، یا بیماری پھوٹ پڑی تھی، یا کچھ اور تھا جس کی وجہ سے بندہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا، تو وہ رکاوٹ ختم ہو گئی، وہ ممانعت ختم ہو گئی، وہ مامون ہو گئے لوگ۔ تو فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، تو جو کوئی عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھائے، تمتع فائدہ اٹھائے، تو دونوں کو ساتھ ملا کر کرے، جیسے قران میں، یا دونوں کو علیحدہ علیحدہ کرے جیسے تمتع میں ملا کر کرے، تو قران مانا ملانا، اور تمتع فائدہ اٹھانا الگ الگ۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو ہدی میسر ہو وہ پیش کرے، یہ دم شکر ہے، قربانی کرنے والا اسے کھا سکتا ہے، واجب ہو تو خود نہیں کھا سکتا، قربانی کرنے والا اس میں سے خود کھا سکتا ہے۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، پھر جو ہدی نہ پائے، لم یجد، ہدی نہ پائے، تو حج میں یعنی حج کے احرام میں 3 روزے رکھے، اور 7 روزے جب تم لوٹ آؤ، اذا رجعتم، ذہن بنایا جب تم لوٹ آؤ تو اس وقت یہ 10 پورے ہو گئے، تلک عشرۃ کاملہ، 10 روزے پورے ہو گئے، ان میں کوئی ناقص نہیں ہے۔
ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام. یہ حکم ذالک، یہ حکم یا یہ تمتع کو حج کے ساتھ ملانا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. یہ حکم جو ہے اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے باسی نہ ہوں، مسجد حرام کے باشندے نہ ہوں. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب والے بھی ہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. استطاعت کی صورت میں حج کا فریضہ ادا کرو، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ شدید العقاب بھی ہے، سخت عذاب والا بھی ہے. چونکہ یہ احکامات آپشنل نہیں ہیں، بلکہ جو اللہ شدید العقاب ہے، سخت عذاب والا، وہ اس لیے ذکر فرمایا کہ نافرمانی کرو گے دنیا میں تو مہلت ملتی ہے لیکن آخرت میں بچ نہیں سکو گے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.